یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 3۔ میر فاروق آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے اسٹڈی میں میز کے آگے بیٹھے ضروری دفتری فائل دیکھ رہے تھے۔ بوا جی ان کے لیے لائی چائے میں شکر اور دودھ ملا کر کپ ان کے آگے رکھ رہی تھیں۔ اسی وقت اسٹڈی کا دروازہ بہت غصے اور زوردار دھماکے کے ساتھ کھولتی نورالعین اندر آئی۔ اس کے اندر آنے کا غصہ بھرا انداز ہی بتا رہا تھا کہ وہ کسی بات پر سخت خفا اور برہم تھی۔ اس کا موڈ آج ریسٹورینٹ میں پیش آئے واقعے کی وجہ سے بہت آف تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے نا، دروازہ ایسے بند کرتے ہیں کیا؟ بوا جی نے اسے تنبیہ کر کے ٹوکا۔ جب بندے کا موڈ خراب ہو تو پھر دروازہ ایسے ہی بند کرتے ہیں بوا جی۔ میر فاروق جو اتنی دیر سے بوا جی کی موجودگی کو نظر انداز کیے اپنے کاموں میں مصروف تھے، انہوں نے بیٹی کو دیکھتے ہی سب کام چھوڑ دیے تھے۔ آہا، میری بیٹی آ گئی، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں پر سے نظر کا چشمہ اتار کے والہانہ پیار اور مسکراہٹ کے ساتھ بولے، آپ کی بیٹی کا موڈ سخت خراب ہے بابا جان، آپ یہ پیار بھری باتیں کر کے میری ناراضگی کم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نورالعین ناراضگی سے منہ پھلائے بولی، ارے میری بیٹی تو واقعی خفا ہے۔ کس سے خفا ہو؟ کیا نرگس بوا نے کچھ کہہ دیا ہے؟ میر فاروق فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے نزدیک آئے۔ جی نہیں، آپ سے۔ نورالعین نے انگلی سے ان کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ سے؟ بابا سے کیا غلطی ہو گئی بھائی؟ میر فاروق حیرانگی سے گویا ہوئے۔ آج جو کچھ ریسٹورینٹ میں ہوا اس کی رپورٹ انہیں علی بخش پہلے ہی دے چکا تھا، مگر وہ اس کے سامنے حیرانگی کا مصنوعی اظہار کر رہے تھے۔ زیر لب مسکراہٹ چھپائی تھی انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے آج علی بخش کاکا کی وجہ سے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے کتنی شرمندگی ہوئی ہے؟ وہ غصے میں تھی۔ بوا جی خاموشی سے کھڑی باپ کا لاڈ اور بیٹی کی خفگی دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی، وہ وہاں میرے دوستوں کے سامنے آ کے مجھے بتانے لگے کہ میں نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں۔ میرے دوستوں نے میرا اتنا مذاق اڑایا۔ ارے یہ تو بہت بری بات ہے، تمہارے دوستوں کو تمہارا مذاق نہیں اڑانا چاہیے تھا۔ میں ابھی… میر فاروق نے مسکراہٹ روک کر زبردستی کی سنجیدگی چہرے پر طاری کی، مگر اپنی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی ہنس پڑے۔ بابا جان، اپنی ناراضگی کا کوئی اثر ان پر نہ ہوتے دیکھ کر وہ احتجاجاً اونچی آواز میں چلائی، دس از ناٹ فنی بابا جان، میں آپ سے علی بخش کاکا کی شکایت کرنے آئی ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں؟ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے آج ان کی وجہ سے اپنے فرینڈز کے سامنے کتنی بے عزتی ہوئی ہے میری۔ میر فاروق زیر لب مسکراہٹ روکتے بظاہر سنجیدہ نظر آنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بوا جی باپ بیٹی کی اس بحث و تکرار کو پیار سے دیکھ رہی تھی۔ بس میں بتا رہی ہوں، کل سے میں صرف ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جاؤں گی، باقی کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ نورالعین کا انداز دو ٹوک اور فیصلہ کن تھا۔ اوکے ریلیکس اور پرسکون ہو جاؤ نور۔ میر فاروق نے اس کے کندھے پر نرمی اور پیار سے ہاتھ رکھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولے، میں علی بخش کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تمہارے دوستوں کے سامنے آ کے تمہیں کچھ نہیں کہے گا، یعنی وہ پھر بھی جائیں گے میرے ساتھ ضرور بابا جان۔ وہ جو ایک لمحے کو سمجھتی تھی کہ میر فاروق اس کی بات مان گئے تھے، ان کی بات پر مدمزگی سے بولی، میں اب بچی نہیں ہوں بابا جان، میں بڑی ہو چکی ہوں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ علی بخش کاکا اور گارڈز کی فوج کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ضدی ہوئی، بیٹا ان کا تمہارے ساتھ موجود رہنا تمہاری سیفٹی کے لیے ضروری ہے بابا جان، میرے سب دوست بھی تو بغیر گارڈز کے آتے ہیں، پھر میں کیوں؟ وہ ناراضگی اور ضد سے بولی، اس لیے کیونکہ تم میر فاروق زما کی بیٹی ہو، زما گروپ آف انڈسٹریز کے مالک کی اکلوتی بیٹی۔ جب آپ اتنے کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کے اگر 100 دوست ہیں تو 1000 دشمن بھی ہوتے ہیں۔ میر فاروق اس کی بات پر نرمی اور سنجیدگی سے بولے، اپنی اہمیت کو سمجھو، پہچانو تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، تم میری بیٹی ہو، میر فاروق زما کی بیٹی، اور تم بہت خاص ہو۔ اس کے کندھے پر انہوں نے پیار سے ہاتھ رکھا۔ وہ اس بات پر خوش نہیں نظر آ رہی تھی، اتنی بحث کے بعد بھی بابا اس کی یہ بات ماننے اور اسے آئندہ بھی گارڈز اور علی بخش کے ساتھ ہی بھیجنے پر آمادہ تھے۔ وہ مدمزہ ہوئی، یہ کیا بات تھی؟ وہ نارمل لائف گزارنا چاہتی تھی، اپنے دوستوں جیسی آزاد اور بے فکر زندگی۔ تمہیں ہلکی سی خراش بھی آئے میں سہ نہیں سکتا۔ چلو اب بابا کو مسکرا کے دکھاؤ، ناراضگی ختم کرو، ڈونٹ وری، میں علی بخش کو سمجھا دوں گا، وہ اگلی بار تمہارے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں کروائے گا۔ میر فاروق اس کا موڈ بھانپ چکے تھے کہ وہ ابھی بھی خفا تھی، اس لیے جلدی سے موضوع بدل کے بولے، چلو بس اب کام بہت ہو گیا، اب ہم باپ بیٹی ساتھ مل کر اچھی سی چائے پیتے ہیں، نرگس بوا ہمارے لیے گارڈن میں چائے بھجوائیں۔ پیار سے اس کے کندھے کے گرد ہاتھ رکھے وہ اس کے ساتھ اسٹڈی سے نکل گئے۔ بوا جی سر ہلاتی چائے کو بولنے کچن میں جا رہی تھی۔ وہ دونوں باپ بیٹی گارڈن میں ساتھ بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں چائے کے کپ تھے، سامنے میز پر کچھ اسنیکس بھی پلیٹوں میں موجود تھے۔ چائے پیتے پیتے انہوں نے نورالعین کو بتایا، غوری کا فون آیا تھا، تمہارا پوچھ رہا تھا کہ تم شادی کے سب فنکشنز میں آ رہی ہو یا نہیں۔ ارے ہاں بابا جان، اگلے ہفتے سے تو ثاقب بھائی کی شادی کے فنکشنز شروع ہو رہے ہیں، آنٹی بتا رہی تھی، سب سے پہلے سنگیت رکھا ہے انہوں نے۔
نورالعین کو ثاقب کی شادی کے فنکشنز یاد آئے۔ ہاں، گھر کی پہلی شادی ہے، غوری کی ساری فیملی ایکسائٹڈ ہے۔ انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ چلے مزہ آئے گا، ویسے بھی بہت دن ہو گئے کسی شادی پر نہیں گئے۔ آپ بھی سب فنکشنز میں چلیں گے نا بابا جان؟ نورالعین نے پرجوش سے انداز میں پوچھا۔ بھئی یہ شادی بیاہ کی باقی تقریبات وغیرہ تو تم بچوں کی ہوتی ہیں، تم جانا انجوائے کرنا، میں بارات اور ولیمے پر ہی جاؤں گا۔ میر فاروق نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نورالعین ثاقب کی شادی کے ایکسائٹمنٹ میں یہ بھول گئی کہ ابھی کچھ دیر پہلے باپ سے اچھی خاصی ناراض تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، لمحہ بھر میں غصہ ہوئی اور لمحہ بھر میں غصہ بھول کے مان بھی جاتی۔ پھر اپنے بابا جان میں تو اس کی جان تھی، وہ ان سے زیادہ دیر خفا رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں بوا جی سے مشورہ کرتی ہوں مجھے کس دن کیا پہننا چاہیے۔ ایسا کرو ثاقب کی شادی کے تمام فنکشنز کے لیے نئے ڈریسز خرید کر لے آؤ۔ میر فاروق نے جیب سے والیٹ نکالا، اس میں سے اپنا کریڈٹ کارڈ نکال کے اس کو تھمایا۔ بابا جان میرے اکاؤنٹ میں پہلے ہی اتنے سارے پیسے تو ڈلوا رکھے ہیں آپ نے۔ کریڈٹ کارڈ کو ہاتھ میں رکھے وہ بے ساختہ بولی۔ وہ رکھے رہنے دو، تم اس سے شاپنگ کر کے آؤ، ڈھیر ساری خوب ساری شاپنگ۔ انہوں نے کریڈٹ کارڈ کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں میں اس کے لیے والہانہ پیار اور چاہت بھی تھی۔ وہ اگلے ہی روز نرگس بوا کے ساتھ جا کے ثاقب کی شادی کی تقریبات میں پہننے کے لیے کئی حسین اور مہنگے جوڑے خرید کر لے آئی۔ آخر غوری انکل کے گھر کی شادی تھی اور وہ لوگ ان کے فیملی فرینڈز تھے۔ زاہد غوری میر فاروق ہی کے ٹکر کے امیر آدمی تھے، کامیاب بزنس مین تھے۔ ان کے بڑے سے گھر میں شادی کے گھر والی روایتی چہل پہل اور رونق پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ملازم مٹھائیوں کے ٹوکرے اٹھائے جا رہا تھا تو کوئی پھلوں کے تھال پکڑے گارڈن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ تقریب کی مناسبت سے اس نے شلوار قمیص پہن رکھی تھی، پیروں میں پشاوری سینڈلز تھے۔ وہ اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ دیکھنے والی کوئی بھی نگاہ اس پر جائے تو فوراً ہٹ نہ سکے۔ آج یہاں زاہد غوری کے بیٹے ثاقب غوری کی سنگیت کی تقریب تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تو اس کے سامنے ہی ثاقب نظر آیا۔ ثاقب اس کا ہم عمر تھا۔ ثاقب نے مسکرا کر گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ ویلکم ویلکم امان، ثاقب دوستانہ انداز میں بولا۔ شکر تم آ گئے، مجھے لگ رہا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ کیوں بھائی، میں کیوں نہیں آتا؟ امان اللہ مسکرایا۔ اتنے مصروف جو رہتے ہو بھائی، مصروف شخصیت ہو، ثاقب ہنستے ہوئے بولا۔ امان جواباً ہنس پڑا، پھر ہنسی روک کے قدرے سنجیدگی سے بولا، جتنا بھی مصروف رہوں پر تمہاری شادی پر نہ آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کی فیملی کے علاوہ پاکستان میں میری اور دوستی ہے کس سے؟ یعنی تم ڈیڈی کے ساتھ اپنی دوستی نبھانے آئے ہو، لیکن میں تمہیں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ تم یہاں بہت انجوائے کرو گے۔ ثاقب بے تکلفی سے بولا۔ امان جواباً مسکرایا۔ ان لوگوں کے پیچھے پورچ میں نورالعین کی گاڑی آ کے رکی تھی، جس میں وہ بوا جی کے ساتھ پیچھے بیٹھی تھی، آگے علی بخش اور ڈرائیور بیٹھے تھے۔ اس کے گارڈز کی گاڑی گھر کے باہر ہی رک گئی تھی۔ گوروں کی شادیاں بہت دیکھی ہوں گی تم نے، آج ہماری پاکستانی شادی دیکھو، رنگوں اور موج مستی سے بھری۔ اوکے، امان مسکرایا۔ ثاقب کے ساتھ گفتگو کرتے اس نے پیچھے آ کے رکنے والی گاڑی کا فی الحال نوٹس نہیں لیا۔ بڑی فرصت ہے ہم لوگوں کے پاس، پورے ایک ہفتے شادی کے فنکشنز چلتے ہیں، ڈھولکی، سنگیت، مائیوں میں ہندی سے شروع ہو کر ولیمہ تک آتے آتے یہ فنکشنز ختم ہونے میں 6-7 دن تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ثاقب ہنس کر مزے سے بولا۔ بڑا ٹائم ہوتا ہے بھائی تم لوگوں کے پاس، امان ہنسا۔ اسی پل سے پیچھے سے نورالعین کی شور مچاتی نخرے بھری آواز سنائی دی۔ اس نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا، نورالعین تیز تیز بولتی اپنی گاڑی سے اتر رہی تھی۔ اس نے چوڑی دار پاجامہ، گھیر والی فراک بڑے سے دوپٹے کے ساتھ پہن رکھا تھا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے تھے۔ اس کا کامدار دوپٹہ فرش پر جھول رہا تھا، اس کے کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے بال بلو ڈائی ہوئے کھلے ہوئے تھے۔ اس نے خوبصورتی سے میک اپ کر رکھا تھا اور وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، ایک حسین شہزادی کی مانند۔ اس کا دھیان ابھی تک کسی اور کی طرف نہیں گیا تھا۔ امان کی سرسری نظر جو اس پر پڑی تھی وہ اس پر سے ہٹانا بھول گیا تھا۔ لڑکی حسین تھی اور نخرے اور انداز شہزادیوں والے تھے۔ تم لوگ نہیں، اب ہم لوگ بولو۔ یہاں اپنا بزنس شروع کرنے کے بعد اب تم بھی برٹش کم اور پاکستانی زیادہ ہو گئے ہو۔ ثاقب نے مسکرا کر امان کو ٹوکا۔ وہ ثاقب کی بات پر دھیان نہ دے سکا، اس کی توجہ کا مرکز ایک دم ہی وہ لڑکی ہو گئی تھی۔ بوا جی آپ نے مجھے اتنا بھاری ڈریس پہنوا دیا، اوپر سے یہ دوپٹہ بھی اتنا بڑا اور بھاری ہے، میں اس ڈریس کو سنبھالوں یا اس دوپٹے کو دیکھوں؟ وہ نقریلے انداز میں بوا جی سے بولی تھی۔ بیٹا شادی بیاہ پر لڑکیاں ایسے ہی کپڑے پہنتی ہیں۔ بوا جی دوپٹہ سنبھالنے میں اس کی مدد کرواتے سمجھانے لگیں۔ اور یہ جھمکے بھی نا، بہت وزن ہے ان کا۔ آپ بھی نا ویسے حد ہی کرتی ہیں بوا جی، مجھے اتنا تیار کروا کے لائی ہیں جیسے میری شادی ہے۔ نورالعین نے ذرا چڑھ کے ناک چڑھائی۔ ثاقب کی نظر بھی اس پر پڑی تھی۔ ہائے اینا، وہ اس کی طرف دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرایا۔ نورالعین نے ثاقب کے ساتھ کھڑے امان کا نوٹس نہیں لیا۔
وہ صرف ثاقب کی جانب متوجہ تھی۔ چونکہ وہ فیملی فرینڈز تھے سو آپس میں خوب دوستانہ مراسم اور بے تکلفی تھی۔ نور العین کو ویلکم کرنے ایک قدم آگے بڑھ کر ثاقب اس کے پاس آیا۔ امان پیچھے اپنی جگہ پر رک کر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں نور العین کے چہرے پر جمی تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ اس لڑکی پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ ہائے ثاقب بھائی، چلیں جی، فائنلی آپ کی شادی کے دن قریب آ ہی گئے۔ نور العین نے بے تکلفی بھرے انداز میں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی۔ ہاں فائنلی، ثاقب اس کی بات پر بے اختیار زور سے قہقہہ لگا کے ہنسا۔ اتنی دکھ بھری ٹھنڈی سانس نہ لیں، جہاں منگنی کے 2 سال گزر گئے وہاں یہ چند دن بھی گزر جائیں گے۔ نور العین بھی شرارت سے مسکرائی۔ وہ تو ہے، خیر یہ بتاؤ انکل نہیں آئے؟ بابا جان شادی پر آئیں گے، آج ان کی نمائندگی میں کر رہی ہوں۔ بوا جی بھی نور العین کے قریب آ گئی تھی۔ ثاقب نے انہیں بھی سلام کیا۔ السلام علیکم بوا جی۔ وعلیکم السلام ثاقب بیٹا، شادی مبارک ہو۔ بوا جی ابھی کہاں سے مبارک، ابھی بیچ میں 4 دن باقی ہیں، نور العین شوقی سے بولی۔ ثاقب مسکرایا۔ چلے میں اندر سب سے مل لوں۔ امان کی نظریں اس پر ہی تھی۔ نور العین اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالتے اور ثاقب سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسے بالکل احساس نہیں ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں تھی۔ آسیہ اور سب کزنز گارڈن میں ہیں، ثاقب گرم جوشی سے بولا اور وہ بوا جی کے ساتھ گارڈن کی جانب بڑھی جہاں آج کی تقریب کا انتظام تھا۔ امان ارد گرد سے لاتعلق اس کو وہاں سے جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے تب تک نور العین کا تعاقب کیا جب تک وہ اندر گم نہیں ہو گئی۔ وہ نخرے والی شہزادی حسین بھی تھی اور مغرور بھی۔ اسے دیکھے بغیر یوں جیسے وہ وہاں تھا ہی نہیں، وہ اندر چلی گئی تھی۔ سنگیت کی تمام تر رونق، ہلہ گلہ اور خوب شور شرابہ تھا۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈانس فلور پر باقاعدہ گروپس اور کپلز کی صورت لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے تھے۔ باقاعدہ ان ڈانس کی پریکٹس اور تیاری پہلے سے کی گئی تھی۔ یہ خاص نوجوانوں کی تقریب تھی۔ سب خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ایک میز پر امان بیٹھا تھا۔ اس کا انداز سنجیدہ سوبر سا تھا۔ باقی نوجوانوں کی طرح کسی بھی طرح کے ہلڑ بازی وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ یہاں زاہد غوری کی فیملی ممبرز کے علاوہ کسی کو جانتا بھی نہیں تھا، اس لیے بھی ریزرو اور خاموش ہو کر بیٹھا تھا۔ وہ بظاہر ثاقب اور اس کے کزنز کی باتیں لاتعلقی سے سن رہا تھا، مگر گھوم پھر کر اس کی نظریں ڈانس فلور پر لڑکیوں کے ایک گروپ کے ساتھ روایتی لڈی ڈانس کرتی نور العین پر بار بار جا رہی تھی۔ لڑکیوں کے اس گروپ میں نور العین نمایاں تھی۔ کچھ لڑکے ثاقب اور اس کے کزنز کو ڈانس کے لیے بلانے آئے تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ثاقب نے امان سے بھی اٹھنے کے لیے کہا، مگر اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ معذرت کر لی۔ اب وہ میز پر اکیلا بیٹھا تھا۔ آپ اکیلے کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ اس کو اکیلا بیٹھا دیکھ کر آسیہ ڈانس فلور اور ہنگامہ خیز محفل چھوڑ کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ انجوائے کر رہا ہوں تم لوگوں کا ڈانس۔ بھائی ایسے بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امان، آئے نا آپ بھی ڈانس کریں۔ آسیہ نے اصرار کیا۔ ایسے بیٹھا ہوا کیا میں برا لگ رہا ہوں تمہیں؟ امان مسکرایا۔ برے تو خیر نہیں لگ رہے، مگر ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ آپ بور ہو رہے ہیں۔ امان نے ایک نظر تقریب کی گہما گہمی اور ہلے گلے کو دیکھا۔ تمہیں بالکل غلط لگ رہا ہے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، ایسی رونق اور ہلہ گلہ پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ نہیں آ رہے، بزرگ بن کر بیٹھے رہیں گے؟ وہ بے تکلفی بھرے دوستانہ انداز میں بولی۔ ہاں، امان ہنس کر بولا۔ اس کا اٹھنے اور ناچ گانے میں حصہ لینے کا ہرگز بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تم جاؤ آسیہ، میری فکر نہ کرو، جاؤ جا کے اپنی تمام باقی مہمانوں کو دیکھو، میں یہاں مہمان نہیں ہوں جو تمہیں خاص طور پر مجھے ٹائم دینا پڑے۔ اس نے مسکرا کر آسیہ کو یقین دلایا۔ آسیہ بحالت مجبوری اس کے پاس سے اٹھ گئی۔ وہ واپس ڈانس فلور پر چلی گئی تھی۔ امان نے اسے جاتے ہی ایک بار پھر نور العین کی طرف دیکھا۔ نور العین لڑکیوں کے ساتھ لڈی ڈالتے ڈالتے تھک گئی تھی۔ وہ ڈانس فلور سے اتر آئی اور ایک میز کے آگے سے کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ امان کن اکھیوں سے ابھی بھی گاہے گاہے نور العین ہی کو دیکھ رہا تھا۔ اب لڑکے لڑکیاں کسی تیز پنجابی گانے پر ساتھ مل کر ڈانس کر رہے تھے۔ گارڈن میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر راؤنڈ ٹیبلز بھی لگی ہوئی تھی اور انہی میں سے ایک پر امان اور ایک پر نور العین بیٹھی تھی۔ نور العین اپنے سامنے رکھی منرل واٹر کی بوتل میں سے گلاس میں پانی ڈال کر پینے لگی۔ امان نور العین کی میزوں کے درمیان بہت کم فاصلہ تھا۔ بوا جی اس شور ہنگامے اور ناچ گانے سے تنگ پڑ کے کہیں بالکل کسی آخری میز پر بوریت بھری شکل بنا کر بیٹھی تھی اور لڑکے لڑکیوں کے ناچ گانے پر دل ہی دل میں توبہ استغفار کر رہی تھی۔ پانی پیتے پیتے نور العین کو خود پر کسی کی نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے دائیں بائیں نظریں گھمائیں۔ اچانک کچھ ہی فاصلے پر بیٹھے امان پر اس کی نظر پڑی تھی۔ وہ ایک ہینڈسم، پڑھا لکھا، مہذب انسان معلوم ہوتا تھا، مگر خود پر اس کی نظریں جمی دیکھ کر نور العین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا، گویا اسے شرمندہ کرنا چاہا کہ اپنی شخصیت دیکھو اور لڑکیوں کو تاڑنا دیکھو۔ امان نے اس پر سے نظریں ہٹا کر میز پر رکھے سفید نیپکن پر کچھ لکھنا یا بنانا شروع کر دیا۔ نور العین کو لگا کہ شاید بظاہر مہذب نظر آتا، مگر اندر سے تھڑکی لڑکا شرمندہ ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اپنی نظریں ہٹا دی تھی۔ وہ اسے اگنور کر کے پانی کا دوسرا گلاس پینے لگی۔ پانی پیتے پیتے اسے ایک بار پھر نظروں کا احساس ہوا تھا۔ اب کی بار نور العین نے براہ راست امان کی طرف دیکھا۔
امان ایک بار پھر اس پر سے نظریں ہٹا کر سامنے رکھے نیپکن پر کچھ لکھنے لگا۔ نورالعین کو اب احساس ہوا کہ اس نے گھورنے پر شرمندہ ہونے کے بجائے سامنے بیٹھا یہ بندہ ہر ایک سیکنڈ بعد میز پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ شکل سے کتنا سوبر اور ڈیسنٹ لگ رہا ہے، مگر حرکت دیکھو۔ دل ہی دل میں اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر فیصلہ کرتی وہ گلاس میز پر رکھ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ بغیر جھجکے پورے اعتماد کے ساتھ چلتی وہ سیدھی اس کی میز کے پاس آئی۔ وہ پھر سے نیپکن پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ امان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، سرسری انداز میں گردن ہلا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ جی ضرور، تشریف رکھیے۔ امان نے پرسکون اور مطمئن انداز پر نورالعین ایک پل کے لیے چکرا کر رہ گئی۔ وہ تو اسے شرمندہ کرنے آئی تھی، مگر وہ اسے اتنے آرام سے بیٹھنے کو کہہ رہا تھا۔ امان کا پورا اعتماد انداز بلا کا تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے وہ اس بے باک لڑکے کے سامنے والی کرسی پر بے جھجک ہو کر بیٹھی۔ امان نے میز اور نیپکن پر سے نظریں اٹھا کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا، پھر وہ دوبارہ نظر جھکا کر نیپکن پر خدا جانے کیا لکھنے لگا، جیسے وہ اس وقت یہاں ہونے کے باوجود بھی یہاں پر نہیں تھا۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کافی دیر سے نوٹ کر رہی ہوں آپ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ نورالعین بظاہر مہذب لہجہ اپنائے بولی، مگر نظروں میں شرم کرو مسٹر والا تاثر تھا۔ امان اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آپ نے ٹھیک نوٹ کیا، میں آپ کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ بغیر گڑبڑائے اور بغیر جھجکے اعتماد سے بولا۔ نورالعین اس کے یوں ٹھٹائی سے یہ بات مان لینے پر حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ایک تو لڑکیوں کو تاڑو اور پھر ڈھٹائی سے قبول بھی کر لو۔ واہ، ڈھٹائی اور بے شرمی کا کیا لیول تھا۔ امان نے مسکرا کر اپنے سامنے رکھا سفید نیپکن اٹھایا اور اسے اپنے اور نورالعین کے درمیان کھول کر میز پر رکھ دیا۔ میں کبھی کبھی شوقیہ اسکیچنگ کرتا ہوں، یہاں بیٹھا بور ہو رہا تھا، آپ پر نظریں پڑیں تو میں نے آپ کا اسکیچ بنایا۔ امید ہے آپ نے مائنڈ نہیں کیا ہوگا، جانتا ہوں یہ آداب کے خلاف بات ہے، مجھے اسکیچ بنانے سے پہلے آپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، مگر بس پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے آپ کا اسکیچ بنانا خود بخود شروع کر دیا اور پھر بناتا ہی چلا گیا۔ اچھا ہوا آپ خود آ گئی، میں ابھی مکمل کر کے خود ہی آپ کو یہ دینے والا تھا۔ اس نے سفید نیپکن نورالعین کے ہاتھ میں پکڑایا جس پر اس نے پن سے نورالعین کا خوبصورت اسکیچ بنا رکھا تھا۔ یہ آپ لے لیں نورالعین۔ وہ جو ابھی تک حیرت میں گھری اپنے اس اسکیچ کو دیکھ رہی تھی جو سفید نیپکن پر بنایا گیا تھا کہ اس انجان شخص کے منہ سے اپنا نام سن کر اس نے چونک کر سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے باقاعدہ شوق لگا تھا۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ اس نے بے اختیار حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی یہاں شاید کسی نے آپ کا نام لیا تھا۔ وہ مدھم سا مسکرایا، پھر کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھ کر میز پر سے اٹھنے لگا۔ رات کافی ہو گئی ہے اور میں ذرا بوریت بھی محسوس کر رہا ہوں، اس لیے اب چلوں گا۔ وہ بولتے ہوئے کرسی پر سے اٹھ گیا۔ خدا حافظ نورالعین۔ اس نے اسے مسکرا کر بغور دیکھا، پھر اس نے وہاں سے جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ وہ نیپکن یوں ہی ہاتھ میں پکڑے ہکا بکا اپنی جگہ پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کی نظریں وہاں سے جاتے اس انجان لڑکے پر مرکوز تھیں۔ وہ کرسی سے اٹھی، وہ حیرت سے دنگ تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ کون شخص تھا اور کیوں اس نے اس کا اسکیچ بنایا۔ وہ حیران پریشان سی ساکت کھڑی تھی۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔